شہر مکہ سے شہر طائف کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، ماہ شوال المکرم کی 10 تاریخ ہے، آپ شہر مکہ سے شہر طائف کا سفر فرماتے ہیں۔ اب میں یہاں 2 سفر تھوڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، امید ہے انشاءاللہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ اچھا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ سے شہر طائف کا سفر فرمایا، آپ ایک ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری جو شخصیت ہے وہ حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانے لگے نا طائف کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی۔ دیکھیں، میں اور آپ بھی شہر مکہ سے شہر طائف کو جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ایک سفر وہ تھا جو حضور نے شہر مکہ سے شہر طائف کا فرمایا تھا۔ اب میرے اور آپ کا سفر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہم جا رہے ہیں، بہترین کارپیٹ روڈ بچھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، گاڑی کے اندر ایک ٹھنڈک ہے، گرمی کا کوئی احساس اس کے اندر نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے، ایسا بھی ماحول بن سکتا ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ یہ پہاڑوں کا راستہ طے کرتے ہوئے سیدھے طائف میں تقریباً 2 سے سوا 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سفر اتنا آرام دہ ہے کہ ہمیں نیند بھی آ رہی ہے، دل کر رہا ہے ٹیک لگا کے نا نیند کی آگوش میں کہیں دور چلے جائیں، لیکن ابھی تو ہم طائف جا رہے ہیں، اکٹھے جانا ہے انشاءاللہ۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا نا، آپ کے پاس سواری نہیں تھی، پیدل سفر کیا۔ جب پیدل سفر کیا تو آپ نے اس زمین کی مشقتوں کو بھی سہا۔ یہ صحرا ہوا کرتے تھے پرانے دور میں، جنگل تھا، صحرا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحراؤں کا سفر کیا، جنگلوں کا سفر کیا، تپتی ہوئی دھوپ ہے، تپتی ہوئی دھوپ کی تپش کو بھی برداشت کیا، دھوپ کی سخت گرمی کو بھی برداشت کیا، اور ایک دن میں اللہ کے نبی شہر مکہ سے شہر طائف میں نہیں پہنچے تھے، بلکہ آپ کو 10 دن لگے شہر مکہ سے شہر طائف پہنچنے میں۔ کتنے دن لگے؟ 10 دن۔ 10 دن۔ آپ بتائیں، پہلے ہی بندہ غموں سے چور چور ہو اور پھر 10 دن کا سفر ہو تو کتنی آزمائش ہوئی ہوگی، لیکن قربان جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، آپ شہر طائف میں پہنچ گئے۔ جب شہر طائف میں پہنچے نا تو وہاں ایک قبیلہ بسا کرتا تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سکیب۔ کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو سکیب۔ آپ کو یہ نہ یاد رہے تو اتنا یاد کر لیجیے گا، وہاں پر ایک وادی طائف ہوا کرتے تھے، قبیلہ بنو سکیب میں حضور جب وہاں پہنچے نا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں کے قبیلوں کے سرداران کو دین اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ بڑے قیمتی جملے ہیں، اس کو اپنے سینے میں جگہ دیجیے گا۔ اب حضور نے ارادہ فرمایا کہ اگر یہ سرداران دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، پیچھے جو قبیلے کے لوگ ہیں یہ فوراً سے ایمان لے آئیں گے، وادی کے لوگ فوراً سے ایمان لے آئیں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، آپ نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے دین اسلام کی دعوت دی نا، ان میں سے کسی ایک نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اب دیکھیں، ہم دین کے راستے پر نکلتے ہیں، ہمارا تو شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے، ہمیں تو محبتیں دی جاتی ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، کوئی مشروب پلا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے دسترخوان سجا رہا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں جب حضور پہنچے نا وہاں پر، ان ظالموں نے حضور کا کوئی استقبال نہیں کیا، حضور کی راحت کے لیے بستر نہیں سجایا گیا، کھانے کے لیے دسترخوان نہیں سجایا گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا دل کے کانوں کے ساتھ، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کافر اللہ کے نبی کو جانتے نہیں تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً فعلاً حسباً نسباً ہر اعتبار سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب دین اسلام کی دعوت پیش کی نا حضور نے، ان ظالموں نے انکار کر دیا، دین اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ایک تو دعوت کو قبول نہ کیا، دوسرا انہوں نے ایسے سخت جملے کہے کہ وہ سیدھے حضور کے دل پر ان کا وار ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ انسان کو زیادہ ہوتی ہے، باہر کا زخم بھر جاتا ہے، جسم کا جو ظاہری زخم ہوتا ہے نا یہ بھر جاتا ہے، دل کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اب ان ظالموں نے وار کیے، لفظوں کے جملوں سے وار کیا، اور وہ وار کیا تھا، میری زبان ساتھ نہیں دیتی میں وہ جملوں کو کہوں، لیکن ترغیب کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ ان کافروں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کو نبوت دی گئی؟ آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی تو دی جا سکتی تھی، آپ کو ہی کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ اب اس طرح کے انہوں نے جملے کہے، حضور اور پریشان ہوئے، پریشان تو ہوئے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ نے ارادہ فرمایا، سرداران ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ چلتے ہیں قبیلے والوں کے پاس، ہو سکتا ہے قبیلہ بنو سکیب کے لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
قبیلے میں پہنچے. اب دل کے کانوں کے ساتھ سنتے جائیں. جب قبیلے میں پہنچے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو, چھوٹے کو, بڑے کو, نوجوان کو, بزرگ کو, سب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی. پھر ایک دن نہیں دی, کتنے دن؟ 10 دن تک آپ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. کتنے دن جی؟ 10 دن. سارے بولے کتنے دن؟ 10 دن. 10 دن تک آپ نے دین اسلام کی دعوت دی. جس کے دروازے پر جاتے, دروازہ بجاتے, کھولتا, آپ دین اسلام کی دعوت پیش کرتے, دروازہ وہ بند کر دیتے. اب آپ مجھے ذرا سچی بات بتائیے گا, ہم کسی کے گھر پہ جائیں, اپنا ہو یا بیگانہ ہو, وہ دروازہ کھول کے ہمارے منہ پہ بند کرے, کتنا برا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے نا. اور پھر کوئی ایسا ہو جو جاننے والا ہو, جب وہ کرے تو ہم کہتے ہیں زندگی میں یہ مر گیا نا تو اس کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے. اس نے منہ پہ دروازہ بند کر دیا, اسے حیا نہیں آئی, میں اس کے گھر میں گیا تھا. لیکن ان بدبختوں کو حیا نہیں آتی, انہوں نے یہی عمل کیا حضور کے ساتھ. 10 دن آپ دعوت دیتے رہے, کسی ایک نے بھی دین اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اب دعوت کو قبول نہیں کیا, وہاں کے سرداران نے اپنی وادی کے اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا. اوباش سمجھتے ہیں؟ بدماش, آوارہ, جو گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آتے جانے والوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بیزار کر رہے ہوتے ہیں, وہ آوارہ, وہ بدماش, وہ لوفر لوگ, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. اب وادی طائف کا میدان ہے, یہ قبیلے کے اندر ہی ہوا کرتا تھا یہ میدان. اور آپ کو پتا ہے پرانے جو قبیلے ہوتے تھے, وہاں جو جنگوں کی مشقیں ہوتی تھی وہ قبیلوں کے اندر ہی ہوا کرتی تھی. وہاں جو گھوڑوں کی مشق کی جاتی تھی وہ بھی قبیلوں کے اندر کی جاتی تھی. تو یہ جو ہے وادی طائف کے اندر میدان طائف بھی اسی جگہ پر ہی تھا. اب یہ وادی طائف کے کافر بدبخت, یہ اوباش لڑکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہیں اور حضور آگے آگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے, تالیاں بجاتے, مذاق اڑاتے. اللہ کے نبی نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا. جب ان کافروں نے دیکھا کوئی جواب نہ دیا, اب انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. حضور کو بڑی بڑی گالیاں دی. اب ذرا خود سے پوچھیے گا, ہمیں کوئی ایک گالی دے, اب جب تک بدلے میں 5 نہ دے, دل کو اطمینان نہیں ملتا. کوئی ہمیں ایک گالی دے, ہم جب تک اس کے خاندان کو کھنگال کے نہ رکھ دیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. ہماری یہ پوزیشن ہے. یہ کافر گالیاں دے رہے ہیں, قربان نہ جاؤں حضور کے صبر پر, آپ نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا. جب کافروں نے دیکھا ہم تنگ کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں, مجنوں کہہ رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, کوئی اثر نہیں ہو رہا, یہ تو ہمیں کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیتے. اب ان کافروں نے, بدبختوں نے کیا کیا, زمین سے پتھر اٹھائے. اللہ اکبر. دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا, دل کا کلیجہ ایک بار ہل جاتا ہے. انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم اور نازک جسم پر وہ پتھر برسانا شروع کر دیے. ہم ذرا غور کریں, وہ نرم اور نازک جسم, جس جسم پر کبھی مکھی تک نہ بیٹھی تھی, آج ایک کے بعد دوسرا پتھر حضور کے جسم پر لگ رہا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر یہ پتھر لگنے لگے نا, حضور کا جسم مبارک زخمی ہونے لگا, آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا. جب وہ خون بہتا, درد کی شدت بڑھتی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے. وہ کافر بدبخت پھر زور زور سے تالیاں بجاتے, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے, اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا جاتا, آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے نبی کو کھڑا کیا جاتا, آپ کو آگے کی طرف چلایا جاتا. جب اللہ کے نبی آگے کی طرف بڑھتے, یہ کافر بدبخت پھر اللہ کے نبی کے جسم پر پتھر مارتے. حضور کے جسم پر پہلے ہی زخم تھے, زخم پر جب آ کر دوبارہ پتھر لگتا, درد کی شدت برداشت نہ ہوتی, آپ پھر زمین پر بیٹھ جاتے. کافر پھر بغلوں میں ہاتھ ڈالتے, اللہ کے نبی کو کھڑا کرتے, آگے کی طرف چلاتے. جب اللہ کے نبی آگے کی طرف چلتے, یہ کافر پھر بدبخت اللہ کے نبی کے جسم پر پتھر مارتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کافروں نے پھر بغلوں میں ہاتھ ڈالا, اللہ کے نبی کو کھڑا کیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. اب ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا, وادی طائف کا میدان ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے وہ کافر بدبخت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر برسانے لگے. خود سے ذرا پوچھیے گا, ایک ہلکی سی چوٹ لگ جائے, کئی دن تک اس کا درد نہیں جاتا. کوئی ہلکا سا ہاتھ لگائے, ہماری چیخ نکل جاتی ہے, درد سے جو ہے وہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں. یہ کیسا امتحان تھا وادی طائف کا. اللہ کے نبی درمیان میں کھڑے ہیں, کافر بدبخت چاروں طرف سے. جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے, اس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر پتھر کی
بارش کر رہے ہیں، حضور کا جسم زخمی ہوتا گیا، خون بہتا گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر زمین بھی کانپ اٹھی ہوگی، آسمان بھی لرز اٹھا ہوگا، فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں پکار اٹھے، مالک یہ کیسا امتحان ہے، جس محبوب کے جسم پر مکھی تک بیٹھنا گوارا نہ کی، آج اس کے جسم کو زخمی کیا گیا، آج اس کے جسم کو جو ہے وہ زخموں سے چور چور کیا گیا۔ مالک یہ کیسا امتحان ہے، جس محبوب کی محبت میں تو نے پوری کائنات کو سجا دیا، آج اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا ہمیں اجازت دے، ہم تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر تیرے نبی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کو اجازت عطا فرمائی، جبرائیل امین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک پہاڑوں کے نگہبان فرشتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑوں کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ کے دائیں بائیں پہاڑ ہوں گے، آپ ذرا ان کو دیکھیے گا کہ وہ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ دو فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاصل ہوئے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے سامنے ایک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ یہاں سے چل بسے تھے، آگے ایک کبر صحابی کا مقام تھا، اب اس مقام پر پہنچے، وہاں کے فرشتے حاضر ہوئے۔ فرشتے حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو باغی طائف والوں نے کیا، جو آپ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، جو بد کلامی کی، آپ کے جسم کو زخمی کیا، آپ کے جسم کو جو ہے وہ خون سے بھر دیا گیا، ان تمام واقعات کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ میرے ساتھ پہاڑوں کے نگہبان فرشتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، اس طرح قبیلہ بنو ثقیف سارا کا سارا زمین میں اتر جائے گا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، حضور زخموں سے چور چور ہیں، جسم کے زخم ابھی تازہ ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے۔ حضور نے فرمایا، یہ کافر نہیں جانتے میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے، یہ ایمان نہیں لائے، میری دعوت تو پر تو کیا ہوا، یہ ایمان نہیں لائے، کوئی بات نہیں، ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جو مجھ سے محبت کریں گے، ایک خدا کی عبادت کریں گے، دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس فرمان پر ذرا غور کیجئے گا، آپ اور میں، ہم طائف کے سفر کو جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہمارا یہ سفر خالی خالی ہے؟ نہیں، یہ سارا تو سفر قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور حضور کا شہر مکہ سے شہر طائف کی جب تک کی جو قربانیاں ہیں نا، اور طائف کے میدان میں جو پتھر کھائے نا حضور نے، وہ کسی اور کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حدیث سے دلیل دے سکتا ہوں، حضور کا یہ فرمان تھا، بعد میں آنے والے مجھ سے محبت کریں گے، بعد میں آنے والے ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور دین اسلام کی خاطر کیا کریں گے؟ جنگیں لڑیں گے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ خوبصورت چہرے ہیں، پڑھی لکھی فیملیوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اٹھائیں نا سیرت کی کتابیں، پڑھیں نا واقعہ طائف، جب آپ واقعہ طائف پڑھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا وہاں سے کہ وہیں قبیلے کے لوگ پھر ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کی ظاہری زندگی میں ہی قبیلہ کا ایک سردار جو ہے وہ حضور پر ایمان لے آیا تھا، پھر اس کی نسل سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، نام ہے محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، ہم تک دین کہاں سے پہنچا یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم تک دین آسانی سے نہیں پہنچا، حضور کی قربانیوں کی بدولت پہنچا ہے۔ ہمیں دین آسانی سے ملا، ہمیں قدر نہیں، لیکن حضور نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 712 عیسوی، آپ اپنی فوج کے سپہ سالار بنے۔ جب فوج کے سپہ سالار بنے نا تو کسی نے کان میں آ کر کہا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ برِ صغیر کون سا تھا؟ میرا تعلق پاکستان سے ہے، آپ ہندوستان سے ہیں، بیچ میں شاید کوئی پاکستان والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ ملا کر ایک پرانا برِ صغیر ہوا کرتا تھا۔ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوں میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، یہ ایک برِ صغیر تھا، اور اس برِ صغیر میں انگریز کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ انگریز کا ایک راجہ تھا، اس کا نام تھا راجہ دہر۔ کیا نام تھا؟ راجہ دہر۔ 712 عیسوی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ راجہ دہر کا یہ منشا ہوتا تھا کہ جہاں مسلمان ملے، مسلمان مردوں کو شہید کر دو، ان کے مال کو لوٹ لو، بچوں کو زمین میں اتار دو، اور ان کی عورتوں کو باندھ کر لے آؤ۔ اب یہ ہوتا تھا، وہاں پر کسی نے محمد بن قاسم سے کہا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے مسلمان بڑی غیرت والے مسلمان تھے،
جب ان کو بتایا گیا نا مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، تو محمد بن قاسم الصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا راجہ دہر کے نام پر۔ راجہ دہر اس وقت کوئی عام چیز نہیں تھی، اس وقت کا ایک سپر پاور تھا، اور قبیلہ بنو ثقیف ایک چھوٹا سا قبیلہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، چند ہزار لوگوں پر مشتمل یہ ایک قبیلہ تھا۔ اب محمد بن قاسم الصفی نے ایک خط لکھا راجہ دہر کو، کہا راجہ دہر سنا ہے تیرے علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، تیری سلطنت میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، اپنے ارادوں سے باز آ جا ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ اب آگے راجہ دہر تھا، شراب پی کے نشے کے عالم میں دھت تھا، اور اسے اس بات کا غرور تھا کہ میری تو فوج بھی زیادہ ہے، میرے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، میرے پاس فوج زیادہ، زمین زیادہ، سلطنت بڑی ہے، افرادی قوت بھی ہے، اور میرے پاس مالی قوت بھی ہے، اور اسلحہ بھی میرے پاس زیادہ ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اب اس نے اس نشے کے عالم میں، سلطنت کے نشے میں اس نے ایک جواب لکھا، اور لکھا کیا کہ میرے علاقے میں، میری سلطنت میں مسلمانوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہے گا، تو کچھ کر سکتا ہے تو آ کر کر لیں گے۔ جب محمد بن قاسم الصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جواب ملا نا، عمر پتہ ہے کتنی ہے؟ 17 برس محمد بن قاسم کی۔ ہمارے یہاں 17 سال کا نوجوان ہو، ہم کہتے ہیں بچہ ہے تھوڑا بڑا ہو جائے سمجھ جائے گا، ہمارے بڑوں نے 17 سال کی عمر میں پورے ملک پتہ کیے ہیں۔ محمد بن قاسم کو جب یہ جواب ملا نا کہ میرے سلطنت میں تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، تو کچھ کر سکتا ہے تو آ کے کر لے، اب یقین کریں محمد بن قاسم الصفی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، سوتے نہیں تھے، کئی سالوں تک محمد بن قاسم الصفی سوئے نہیں۔ ان کا سونے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پرانے دور میں نا خیمے ہوتے تھے، خیموں کے درمیان میں لکڑی کا ایک بالا ہوتا تھا جو لگایا جاتا تھا درمیان میں،